اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو ایک سماجی زندگی عنایت فرمائی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری میں وقت گزارنے کے لیے، آخرت کی تیاری میں عبادات اور بندگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. درود و سلام ہم تمام کے آخری و پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیا میں دین سکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں کو جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے. حضرات خواتین، اسلام سماجی طور پر بہت ساری تعلیمات کو جو ہے دیتا ہے. اسلام کی جو سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام ایک دوسرے کے درمیان مسلمانوں کے آپسی معاملات میں محبت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کرنا، ان تمام خوبیوں کو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. جس معاشرے میں رہنے والے لوگ ان کے دلوں میں اپنے انسانی بھائی، اپنے پڑوس، اپنے بزرگوں اور اسی طریقے سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے درد نہ ہو، شفقت نہ ہو، رحمت نہ ہو، اور جو ایسی زندگی اگر وہ گزارتے ہیں تو یقین رکھیے کہ وہ سماج میں جو ہے وہ سماج برائیوں کا شکار ہو جائے گا. اس سماج میں لوگ ایک دوسرے کی جان اور مال کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ اسلام کیسے ہم سب کو بنانا چاہتا ہے، کیسے ہم سب کو درست کرنا چاہتا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، لوگوں آپس میں حسد نہیں کرنا. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے ختم ہونے اور اس کے زائل ہونے کی تمنا رکھنا. اللہ نے اس کے پاس موبائل دیا، گاڑی دیا، مجھے گھر بار دیا، فلاں دیا،
کوئی آدمی ارے اس کی گاڑی نہیں رہنا، اس کا موبائل نہیں رہنا، زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کے پاس جو ہے وہ چلے جانا، جلن، اردو میں بولتے جلنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دوسروں کو دیا ہے اس تعلق سے اپنے دلوں میں جلنا یا جو اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ ہوتا کیا ہے، اب میں ارادہ کر رہا ہوں اس کے پاس وہ سامان نہیں ہونا، وہ چیز نہیں لینا، وہ چیز رہ رہی ہے، اب مجھے غصہ آئے گا، ہے نا، ظاہر سی بات غصہ آئے گا۔ ہو سکتا ہے آدمی غصے میں آ کر اس چیز کو نقصان پہنچا دے، اس کو توڑ دے، پھوڑ دے، اس کو خراب کر دے، ہے نا، اور بھی کچھ دوسرے جو ہے غلط معاملات میں اس کو استعمال کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی جو نصیحت یہ فرمائی کہ آپس میں حسد نہیں کرنا، آپس میں کبھی جلنا نہیں، یہ سب سے جو بری بات ہے۔ خاندان کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ حسد۔ رشتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ حسد۔ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بننے والی چیز کیا ہے؟ یہ حسد۔ اپنے سکون اور راحت کو جو خراب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ یہ حسد۔ یہ حسد ہے نا، اس کی اتنی ساری خرابیاں ہیں اللہ کی بنا۔ لا تحاسدوا، کبھی بھی یاد رکھیں، آپ کسی کی بھی پاس نعمت دیکھتے ہیں، آپ کہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ جو چاہے آپ کو دیا، اللہ اس کام میں، اس چیز میں، اس عمل میں آپ کو برکت دے، دعا کریں گے، فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے۔ جلنے سے، دوسروں کے پاس جو نعمت ہے اس سے جو ہے کھار کھانے سے یا جو جلنے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے سماجی زندگی میں ایک دوسرے کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھا ہے ہرگز نہ چلیں، ہرگز حسد نہ کریں، ہرگز اس نعمت کے ختم ہونے کی جو ہے تمنا نہ رکھے، دلوں کے اندر آرزو نہ رکھے۔ یہ بڑی اسلام کی تعلیم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ہم سب کو دیا ہے۔ سوچئے آپ، دو منٹ کے لیے سوچئے، اگر میرے پاس حسد نہیں ہے اس کے بارے میں، جس معاشرے میں دو لوگ، کوئی بھی جو بھی آدمی اگر حسد نہیں کرے گا تو تقریباً بڑے بڑے کرائم ہے نا، بہت سارے جو جرم ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں، آپ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا آدم کے بیٹوں کے درمیان، بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو جو مار دیا تھا، سمجھ رہے ہیں، یہ جو قتل ہوا تھا، اس قتل کی جو سب سے بڑی وجہ حسد ہے۔ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی اور میری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ جلن، مریم اپنے ہی بھائی کی طرف جو جلن، جو حسد اس کے دل میں آیا، اسی نے جو ہے اس کو مجبور کیا کہ جو راستے سے ہٹا دے۔ تو یہ معاشرے کو بگاڑنے والی بات ہے، جہاں کے لوگ حسودی ہوں، جہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر حسد اور حسد ہو، یقین رکھیں اور بھی بہت سارے گناہ غلطیاں ان کے پاس آ جائیں گی۔ کینہ، کپٹ، دشمنی، نقصان پہنچانا، ایذا رسانی، تکلیف دینا، سمجھا، نعمتوں کو جو پیچھے پڑ کر ٹوہ میں لے کر ختم کرنے کی جو سازشیں کرنا، یہ تمام بیماریاں پیچھے حسد کے پیچھے آ جائیں گی۔ تو سماجی زندگی کی جو سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحاسدوا، تم آپس میں حسد نہ کرو، جلو مت۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی نہ رکھو۔ بھائی چارگی کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دشمنی رکھنا، بغض رکھنا۔ بغض مانے وہ غصہ یا وہ جو ہے بری بات جو آدمی دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں چھپا کے رکھتا ہے، اوپر میں نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہم سب کو، لیکن اندر چھپا کے رکھا، دل کے اندر۔ موقع ملا دشمنی بدلہ لے لیتا، موقع ملا دشمنی نکال لیتا۔ کہاں؟ یہ سماج کو اور بھائی چارگی کو ختم کرنے والا یہ ایک وائرس ہے، ختم کرنے والا ایک بہت برا عمل ہے۔ کہا لا تباغضوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو۔ آپ جانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو
فرشتے اعمال لے کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، سوائے دو لوگوں کے اعمال کو اللہ کے پاس پیش نہیں کرتے۔ ایک وہ آدمی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایک وہ آدمی جو اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کینہ اور کپٹ بغض رکھتا ہے۔ ان دو کے اعمال پیش نہیں کیا جاتے قیامت جی اللہ کے پاس پیر اور جمعرات کے دن۔ اتنی کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات ہے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بغض رکھیں۔ مل کے کیا ہوتا ہے اصل میں، جو آدمی دلوں میں بغض رکھتا ہے نا، سمجھ رہا، اس کا بغض اندر جو رکھا ہوا ہے، دشمنی جو اندر رکھا ہوا ہے، یہ ہمیشہ اس کو برائی پر مجبور کرتا ہے۔ ارے کیا کر رہا دیکھ، آدمی موقع کی تلاش میں رہتا، کب کوئی چانس مل جائے اسے نقصان پہنچائے، پر یار اس کا سامان توڑ دے، اس کے بزنس کو خراب کر دے، پر یار اس کے رشتے کو خراب کر دے، اس کو کھلا کر دے۔ یہ آدمی ہمیشہ ایسے ہی سوچتا رہتا۔ تو کہا لا تباغضوا، آپس میں کبھی بغض نہیں رکھنا۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اہل ایمان کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 5 میں اللہ نے بیان فرمایا، اے اللہ اہل ایمان کے لیے میرے دل میں کسی طرح کا کینہ اور کپٹ نہ رکھ۔ یہ خیر سے محروم کرنے والی بات ہے۔ جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں، جو دلوں میں دشمنی پالتے ہیں، سمجھ رہے آپ، خود ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے ہانیکارک ہے، اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ۔ حسد اور بغض دونوں ایسے ہی۔ حسد، خود انسان جو حسد میں پڑ جائے وہ بھی نقصان میں رہنے والا ہے، اور حسد کا جو دوسرا نقصان یہ کہ جو سامنے والا ہے نا اس کو بھی نقصان پہنچانے والا ہے۔ بغض بھی ایسا ہی، جو آدمی دلوں میں کینہ کپٹ، آدمی سوچ کے سکون کھو دے گا، راحت کھو دے گا، سمجھ یار خیر کو کھو دے گا، رشتوں کو کھو دے گا، اور یہ دشمنی اس کو جو ہے یہ بغض اس کی زندگی کے لیے تباہی مچانے والی ہے۔ تو تیسری بات اللہ کے رسول، دو باتیں ہو گئی، تیسری بات لا تناجشوا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم نجش نہ کرو۔ نجش کس کو کہتے ہیں؟ قیمتیں بڑھانا، مارکیٹ میں چیزوں کے بھاؤ بڑھا دینا۔ ہر راج میں گیا، اب ہر راج شروع ہوا، گھر کی نیلامی چل رہی ہے، یا جو فروٹس کی نیلامی چل رہی ہے، کوئی بھی چیز ہر راج میں مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، اس کو لینے کے ارادہ نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ صرف پیسے بڑھانا۔ اس نے کہا کہ 100، یہ بولا 110، اب قیمت بھی بڑھ گئی 110 کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ لینے کے ارادے سے قیمتیں اور بھاؤ بڑھانا مارکیٹ کے اندر، یہ بھی بھائی چارگی ختم کرنے والی چیز ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی جو ہوتا کیا، ایسے جو آدمی کمزور رہتا مالی طور پر وہ تو ڈوب جاتا، پریشان ہو جاتا۔ 10 روپے کی چیز کو 12 روپے میں پڑتی، 100 روپے کی چیز کو 150 میں پڑتی۔ یہ بے وجہ جو ہے مہنگائی جو بڑھائی جاتی ہے، قیمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہ سب جو ہے گناہ کی بات ہے۔ آج ہم ہندوستان میں جو معاشی معاملات دیکھتے ہیں، مہنگائی دیکھتے ہیں، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جو بڑے جو تجار ہیں بہت سارا اسٹاک لے کر کیا کرتے، قیمتوں کو جو ہے مارکیٹ سے سامان کو کم کر دیتے، اب جیسے ڈیمانڈ بڑھے گا قیمتیں بڑھا دیتے۔ تو یہی چال چل رہے سب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تناجشوا، قیمتیں نہ بڑھاؤ آپس میں۔ آج میں بڑھا دیا، اس کو معلوم پڑا ارے اس سے قیمت بڑھایا، کل یہ جب لینے آئے گا نا میں کیا کروں، میں اس کی قیمت بڑھاؤں گا۔ اب یہ تاک میں رہا، ڈھونڈتا رہا، وہ کوئی سامان خریدنے گیا، آپ بولا وہ 10 روپے بولا، اس نے کہا کہ 15، آج یہ 10 کی تھی اس کو 15 میں بیچ دینی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنایا۔ اگر میں جو ہے مثال کے طور پر شکر کا کاروباری ہوں، اگر میں جو گیہوں کا کاروباری ہوں، کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسری چیز کا کاروباری، ٹھیک ہے، آج جو ہے میں کیا کر دیا اس کے کاروبار میں جو ہے بڑھا دیا پیسے اپنے فائدے کے لیے، کل کیا کرے گا وہ ہمارے بزنس میں ہمارے نقصان پہنچانے کے لیے قیمتیں بڑھا دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، لا تناجشوا، آپس میں کبھی بھی نجس نہیں کرنا، قیمتیں نہیں بڑھانا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اس سے دشمنی پیدا ہوتی، سماج کو جو ہے بٹانے والی چیزیں ہیں، سب سماج کے اندر بھائی چارگی کو ختم کرنے والی چیزیں۔ اس کے بعد چوتھی بات اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، کہا کہ منہ نہ موڑو۔ ہم سب جو ہے اللہ نے چند دن کی زندگی دی ہے،
اس میں سونے میں بہت سارا وقت نکل جاتا، کھیل کود میں اور جو ہے بچپن میں جوانی میں بہت سارا وقت نکل جاتا۔ اب بچے تھوڑے دن تھوڑے سال جو بھی ہمارے پاس اللہ نے دی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدابرو، تم ایک دوسرے کے لیے منہ نہ کاٹو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی رشتوں کو اس حدیث میں بیان فرمایا۔ پھر کیا کہا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اور ایک حدیث بھی چوتھی پانچویں بات، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، کہا کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی دوسروں کی تجارت پر، خرید پر اپنی خرید نہ کرے۔ میں دکان میں گیا، گھڑی دیکھنا چاہ رہا تھا، آپ بھی آئے دکان میں، کوئی دوسرا آدمی آیا خریدنے کے لیے، میں نے کہا کہ بھائی 500، ٹھیک ہے، وہ تیار ہو گیا تھا 500 میں دینے کے لیے، پیچھے والا بولا بھائی میں 550 دیتا ہوں، مجھے گھڑی دے دو۔ یہ جو مارکیٹ میں بھی بتایا نا قیمتیں بڑھانے والی بات ہے، یہ بھی ایک صورت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی آدمی، جب آدمی خرید کر رہا ہو، کوئی چیز لے رہا ہو، خرید رہا ہو، قیمتیں نہیں بڑھانا۔ میں کہا کہ 500، اس نے کہا کہ 550، میں نے کہا بھائی میں نہیں لیتا، واپس چلے گیا۔ آپ جا کر 500 دے کر لے لیں، 550 دے کے 600 دے کے لے لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کی کاروبار میں دخل اندازی کر کے اپنی قیمت پیش کرنا، یہ بھی معاشرے کے اندر اخوت بھائی چارے کو ختم کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی دوسرے آدمی کی خرید و فروخت پر اپنی بولی نہ لگائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ 5 باتیں معاشرے کے اندر کیا کریں گی؟ اگر آدمی حسد نہ کرے، آدمی بغض نہ رکھے، آدمی قطع تعلق نہ کرے، اور جو معاشرے کے اندر مارکیٹ میں جا کر خرید و فروخت میں بھی بولی نہ لگائے، اور جو قیمتیں نہ بڑھائے چیزوں کی، یہ وہ 5 باتیں ہیں جس کے ذریعے سے بھائی چارگی آتی۔ اللہ کے رسول نے کہا فَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اخوانا، کہ تم اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپس میں ہمارا تعلق کیسے ہے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ؟ اپنے سگے بھائی کی طرح رہنا، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرنا، ولا یخذلہ، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کی ذلیل نہ کرے، ولا یقتلہ، اس کو قتل نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا دین اور پیاری تعلیمات ہمارے سامنے ان حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے سامنے رکھی، لہذا ان حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ سب سیلفش بن گئے، خود غرض بن گئے۔ ہم چاہتے ہیں ہم ترقی کریں، ہم چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں، میرے آپ علم چھپاتے ہیں، چیزوں کو چھپاتے ہیں، کیا کیا میرے آپ خرابیاں ہم کرتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ اسلام دیتا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اللہ کے رسول کی بڑی حدیث ہے زید بن عبداللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے بیعت لی۔ کیا بیعت لی؟ النصح علی کل مسلم، کہ میں ہر مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، یہ سمجھ میں آ گئی زید بن عبداللہ کو کہ کسی بھی مسلمان بھائی کے ساتھ کسی بھی طرح کا نقصان نہیں کرنا، کسی بھی مسلمان بھائی کو کسی بھی طرح کی پریشانی میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ خیر اچھا کرنا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو بلائے، بولے جاؤ ایک جو گھوڑا خرید کے لاؤ مارکیٹ سے۔ غلام گیا، گھوڑا دیکھا، ایک گھوڑا اس کو پسند آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی 300 درہم دینا، 300 درہم۔ غلام سمجھا بھائی 300 درہم بول رہا، ہو سکتا ہے کہ یہ گھوڑا جو اور کم قیمت والا، پھر مالک مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کہا اس گھوڑے والے سے آپ ایسا کرو ہمارے مالک کے پاس چلو، اسی سے پیسہ لے لو آپ، ٹھیک ہے۔ گھوڑے والوں کو لے کے آیا زید بن عبداللہ کے پاس۔ زید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب دیکھا گھوڑے کو، کہا کہ یہ تو 300 روپے کا تو گھوڑا نہیں ہے، 300 درہم والا گھوڑا تو نہیں ہے، تو اعلیٰ نسل کا، اس کی قیمت کچھ زیادہ لگ رہی ہے۔ تو کہا میں ایسا کرو آپ اس کے کوئی دوسری قیمت بتاؤ۔ قیمت بڑھا رہے ہیں کون؟ زید بن عبداللہ قیمت بڑھا رہے ہیں، 300 کا تو اعلیٰ نسل کا دکھ رہا، اس کی قیمت کوئی دوسری قیمت بولو۔ اس نے کہا کہ 400 درہم دے دو صاحب۔ کہا نہیں اور قیمت بڑھا، 500 درہم صاحب۔ ان کے غلام کہتے ہیں زید بن عبداللہ آفر کرتے گئے، وہ 100 درہم بڑھاتا گیا، آخر میں
800 درہم میں انہوں نے جو اس گھوڑے کو خریدا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا اعلیٰ نسل کا گھوڑا کوئی آدمی کم قیمت میں بیچ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، اس کو کئی دنوں سے کاروبار نہیں ہوا، پیسے نہیں، کوئی بیمار ہوگی، سمجھے آپ، کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے مجبوری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں وہ آدمی کم قیمت لگا رہا ہے۔ تو جریر بن عبداللہ نے کہا کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا، ایک اعلیٰ اور قیمتی چیز کم قیمت میں خریدنا بھی یہ خیر خواہی کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن جریر بن عبداللہ ایسا سمجھا اور اپنی زندگی میں لے کر آیا اس بات کو۔ یہ اخوت، یہ بھائی چارگی، یہ احسان، ایک دوسرے کا ایسا خیال کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کی خوبیاں ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کی خوبیاں۔ آج یہ سب تعلیمات کہاں ہیں؟ کتابوں کے اندر ہے۔ ہم خالی مسلمان کے نام ہمارے مسلمانوں جیسا، ہمارے کام کے اندر یہ اخوت، یہ بھائی چارگی، یہ پیار، یہ محبت، یہ جو ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ ساری باتیں جو ہے کم ہوتی چلے گئی۔ آج انسان ویلو کے پیچھے بھاگ کر جو ہے آپ کو خود کو انسان گرا دیا۔ لہذا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو اسلامی جو خوبیاں ہیں نا، کہ اسلام جو خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، جو اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس پہ توجہ دے۔ اسی طریقے سے دبئی کے اندر دیکھیں واقعہ پیش آیا، ایسے ہی ملتا جلتا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مسلمان ہیں ہم، بھائی ہیں سب، ایک سماجی زندگی گزارتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہی ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں سب کا۔ ایسا نہیں کہ جو میں اچھا رہا تو بس، ہے نا، ایسی بات نہیں، میرا پیٹ بھر گیا تو بس، میرے بچے اچھے، سب کے بچے جو ہے، اور یہاں ایسی بات نہیں شریعت کی لحاظ سے۔ شریعت تعلیم میں سب آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعاون کرنے والے ہم بن کر ہیں۔ اسلام کی تعلیم تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا تعاون کرو آپس میں، نیکی کے معاملات میں اور اخلاقی معاملات میں، بھلائی میں، تقوی میں تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے رہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دبئی میں موبائل مارکیٹ کی دکان تھی، ایک آدمی آیا جو مسلمان نہیں تھا، آدمی آیا موبائل خریدنا چاہ رہا تھا۔ ایک لاجک سائیکالوجی کیا ہے، جس بڑی دکان دکھ رہی ہے، سامنے دکان دکھ رہی ہے، فوراً وہیں لوگ کسٹمر جاتے ہیں موسٹ۔ ایک لاجک ہے سائیکالوجی انسان کی، جو بھی سامنے نظر آتے سیدھے وہاں گھس جاتے ہیں، اندر کیا جانا، ٹھیک ہے، یہ بڑی دکان دکھ رہی ہے، ایک لاجک ہے۔ تو وہ انگریز جو سامنے بڑی دکان تھی وہ اندر گھس گیا، صاحب وہ فلاں کمپنی کا فلاں موبائل نمبر، موبائل بتائیے، ماڈل دیجیے۔ تو وہ جو صاحب تھے بڑے دیندار تھے، بڑے خیرخواہ بھی تھے، انہوں نے آنے والے کسٹمر سے ایک ریکویسٹ کی، صاحب آپ جو ماڈل مانگ رہے ہیں، جو کمپنی مانگ رہے ہیں، میرے پاس ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میں ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ میری جو پڑوس کی جو بازو والی جو دکان ہے، ٹھیک ہے، آپ بہتر ہے کہ اس دکان سے خرید لیں، اس لیے کہ میں روزانہ کا جو میری جو آمدنی کا ہے ٹارگیٹ ہے وہ تو میں آج کمپلیٹ کر لیا۔ ساتھ وہ روزانہ اگر 500 درہم مجھے چاہیے تو میں روزانہ کا 500 درہم میں اچیو کر لیا، میں کاروبار ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ بازو والا صبح سے جو بیٹھا ہوا ہے دکان کھول کر، پتہ نہیں کاروبار ہوا نہیں معلوم۔ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ وہاں سے خرید لیں۔ جو کسٹمر آیا دنگ رہ گیا، بھئی یہ کیسا عجیب انسان ہے، لوگ 4 پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہیں، مگر یار اس کے دکان میں تو پیسے آنے والا، نفع آنے والا ہے، وہ کہہ رہا اپنے بھائی کو جو بازو والی دکان کو دے دو۔ اس نے کہا یہ کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اسلامی تعلیم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے رہیں، ایک دوسرے کے اچھا سوچیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہم اچھے جو ہے معاملات داری رکھیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلامی تعلیمات کا اثر ہے۔ وہ اتنا متاثر ہوا مگر ان کے اخلاق سے، اس کی باتوں سے اور اسلامی تعلیمات کی خوبیوں سے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو یہ ہدایت بھی دے دیا، جیسا کہ بعض کتابوں میں یہ واقع منقول ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہوں میں، آج اسلام جو ہے ہمارے عمل میں ہونا، ہماری باتوں میں ہونا۔ لوگ مسلمان بھائیوں سے تجارت کرنے میں ہچکچاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی معلوم ہے 2-3 دن پہلے حیدرآبادی کے اندر یہ جو دبئی بیس کی کمپنی کے نام کا حوالہ دے کر 500
میرے یہاں نہیں 500,000 کا جو چونا لگا ہے مسلمانوں کے، ابھی 3-4 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، انویسٹمنٹ کے نام پر۔ کرنے والا کون تھا بھائی؟ وہ مجیب صاحب تھے۔ وہ کرنے والا کون تھے؟ وہ فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے۔ یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اپنے بھائیوں کا خون کریں، ہم اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچائیں، اپنے بھائیوں کو پریشانی میں ڈالیں۔ اِنَّ لِلَّهِ، اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ جو تعلیمات شریعت کی یہ زندگی میں لے کر آئیں۔ ہم بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، سماجی زندگی کا پاس و لحاظ رکھیں، پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے بدلتی ہے، کیسے ہم طاقتور بنتے ہیں، کیسے ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہماری نمازیں سب ایک جہت ہو کر، ایک ہو کر، متفق ہو کر کیسے ہماری طاقت ابھرتی ہے، آپ دیکھ لیجیے آپ۔ بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، میرے آپ شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ جو ہے پیسوں میں جو قیمتیں بڑھانا ہے، تمام جو بیماریاں اور جو گندگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه، أما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے نصیحت کی ہے کہ اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں جتنا جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، کوئی اور چیز نہیں بن سکتی۔ اللہ کا ڈر ہو، بہترین اخلاق ہو، یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ کا تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی، کبیرہ گناہ سے بچیں۔ تمام کبیرہ گناہ ہے نا بد اخلاقی، جتنی بھی کبیرہ گناہ کا ذکر ہے، جھوٹ، قتل و غارت گری، مسلمان کے عیب لگانا، چوری کرنا، یہ جتنی کبیرہ گناہ ہے، 70 گناہیں ہیں، اس تمام کبیرہ گناہ ہے نا بد اخلاقی کی مثالیں، یہ گناہ کی علامت ہے، نیکی سے دور کرنے والی بات ہے، جنت سے دور کرنے والی بات ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی بندگی کرنا، یہ ہماری زندگی کا جو ہے آئیڈیل ہونا چاہیے، ہماری زندگی کی اہم بات ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات بہترین اخلاق، بہترین اخلاق کے ذریعے سے آدمی جنت میں جانے والا ہے۔ جو لوگ بد اخلاق ہوں، جن کی زبان صحیح نہیں ہے، جن کے ہاتھ صحیح نہیں ہے، جن کی معاملہ داری صحیح نہیں ہے، وہ آخرت میں مفلس اور کنگال ہو جائیں گے۔ بڑی پیاری حدیث ہے ابو داؤد کی اور احمد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے کہ مفلس کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول جس کے بعد درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کنگال آدمی وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب اللہ کے پاس حشر کے میدان میں جب فیصلے کی گھڑی آئے گی، کوئی آدمی آ کے کہے گا یا اللہ لتمنی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے جو فلاں کیا تھا۔ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس اپنی شکایت رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان شکایت کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں دیتا جائے گا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ مجھے مجرموں کے یا جو کیا کہتے ہیں اس کو
جو لوگ جن پر ظلم و مظلوموں کی نیکیوں کو گناہوں کو نکال کر اس آدمی کے سر پر تھوپ دیا جائے گا اور بعد میں فیصلہ ہوگا اسے بیچوں بیچ جہنم میں ڈال دو. سوچنے والی بات ہے. ہم ماریں گے دنیا میں انصاف ملے نہ ملے, آخرت میں انصاف ہونے والا ہے. جی ہم نے ظلم کیا, کسی کے پیسے ہڑپ کر لی, ہم نے دھوکہ دیا, ہم نے معافی نہیں مانگی, دنیا کے اندر اس کی تلافی نہیں کی, کیا ہوگا پھر؟ آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہے. لہذا مسلمانوں اللہ سے ڈر کر آخرت میں مفلس بننے سے بچنے والے کام اس دنیا میں کر لینا ہے. بد اخلاق نہ بنے. بد اخلاقی کی جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے آخرت میں آدمی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے, سننے والا تمام کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عنایت فرمائے, با اخلاق بنائے, آخرت میں کامیاب بنائے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ نصیب فرمائے, جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے, اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, أوصيكم وإياه بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, وذكر الله تعالى على وعز وجل وأتم.